آج عرفہ کے سب سے خاص دن پر صرف 4 رکعت نفل نماز کا ایک ایسا خاص طریقہ پیش کرنے جا رہا ہوں جسے ادا کرتے ساتھ ہی آپ کی نسلوں کی غربت اور پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے۔ میں یہاں ہزاروں یا لاکھوں کی بخشش کی بات نہیں کر رہا، بلکہ ان کروڑوں گناہوں کی معافی کی بات کر رہا ہوں جو انسان خیرات بانٹتا ہے پھر تب بھی کم نہ ہو۔ زندگی بدل دینے والی اس نماز کی نیت اور اس کا صحیح طریقہ وقت کیا ہے، آئیے بالکل سکون سے سمجھتے ہیں تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہ ہو سکے۔ اس سے پہلے کہ میں ان 4 رکعت کا مکمل طریقہ سمجھاؤں، آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر یوم عرفہ دنیا کا سب سے افضل دن کیوں ہے۔ اسلامی حوالے سے دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک اس دن جتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے اتنا سال کے کسی اور دن نہیں فرماتا، اور اس کے روزے کی فضیلت تو ایسی ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن کا ایک روزہ رکھنے سے انسان کے پچھلے 1 سال اور آنے والے پورے 1 سال کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تصور کریں، صرف ایک دن کا روزہ اور 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اب اس عظیم دن پر وہ 4 رکعت نفل آپ نے کس طرح پڑھنے ہیں، ان میں کون سی چھوٹی سی صورت ملانی ہے، اس کا پورا طریقہ میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو سکے۔ مگر ذرا رکیے، نماز شروع کرنے سے پہلے ایک ایسی بات ہے جو آپ کے دل کو رلا دے گی۔ عرفہ وہ دن ہے جب حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ ایک سچا واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص بہت پریشان تھا، اس پر اتنا قرض تھا کہ اس کا جینا مشکل ہو چکا تھا۔ وہ اس دن میدان میں کھڑا ہو کر دھوپ میں رو رو کر دعائیں کر رہا تھا۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ عرفہ کے دن جو بندہ پورے یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھا لیتا ہے اس کی دعائیں رد نہیں ہو سکتی، اور یقین جانے اس شخص کی پریشانی ایسے حل ہو جاتی ہے کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کے مسائل بھی یہی ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں کتنے مسائل ہیں، کسی کو نیا گھر چاہیے، برسوں سے کرائے کے مکان میں ٹھوکریں کھا رہا ہے اور اپنا ایک چھوٹا سا گھر نصیب نہیں ہو رہا، کسی میری بہن بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، اچھے رشتے آتے ہیں مگر اچانک رک جاتے ہیں، بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اور ماں باپ پریشان ہیں، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، رکے ہوئے کام ہیں جو برسوں سے کوشش کے باوجود آگے نہیں بڑھ رہے۔ دنیا کی ہر وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ بالکل ناممکن ہے، جس کے لیے آپ تھک چکے ہیں، آج اس نماز کے بعد وہ سب ناممکن ممکن ہونے والا ہے، کیونکہ آج اللہ کا کرم عروج پر ہے۔ یہ 4 رکعت نماز نفل آپ کی زندگی سے انہی سارے بند دروازوں کو کھولنے کی چابی ہے۔ ان 4 رکعت کو پڑھنے کا ایک خاص وقت ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس وقت مصلی پر بیٹھنا ہے، نیت کیسے کرنی ہے۔ لیکن نیت سے پہلے ایک اور اہم نشانی سمجھ لیں دوستو، عصر کے وقت سے لے کر مغرب کی اذان تک جو وقت ہوتا ہے وہ عرفہ کے دن کا سب سے برکت والا ہوتا ہے۔ اللہ پاک خود آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، یعنی بالکل قریب آ جاتا ہے۔ وہ فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرے ان بندوں کو، یہ کتنی امید لے کر میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ اس گھڑی دنیا کی ہر ناممکن چیز خالق کائنات کے ایک اشارے سے ممکن میں بدل جائے تھی۔ اس لیے عصر کے بعد ہی آپ نے بالکل پاک صاف ہو کر خوشبو لگا کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ یہ جو یوم عرفہ کی 4 رکعت نفل ہے، یہ دنیا کی ہر مخلوق کو نصیب نہیں ہوتے، یہ صرف اور صرف ان خوش نصیب اور قسمت والوں کو پڑھنا نصیب ہوتے ہیں جن کی تقدیر پر خود میرے رب کا رحم لکھا ہو چکا ہے۔ اگر آج آپ کو اس عظیم دن پر مصلی پر بیٹھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو فوراً کومنٹ میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں، کیونکہ آپ کا نام ان چنے ہوئے لوگوں میں شامل ہو چکا ہے جنہیں اللہ نے خود اپنی بگڑی ہوئی قسمت بدلنے کے لیے چن لیا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اب ذرا ٹھہرے۔ نماز کا نیا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آسمانوں کا ایک ایسا چھپا ہوا راز سمجھ لیں جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ اس مبارک دن جب عصر کے بعد سورج ڈھلنے لگتا ہے تو آسمان کے فرشتوں کے درمیان ایک بہت بڑا نظام بدل دیا جاتا ہے۔ اس خاص گھڑی میں سدرۃ المنتہا سے فرشتوں کی ایک ایسی جماعت زمین پر اترتی ہے جن کے پاس نور کے خاص سفید رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔
توجہ، ان فرشتوں کے سردار آج کے دن ہر اس گھر کے چوکٹ پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں کوئی بندہ رو رو کر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم پر فرشتوں کی خاص ٹولی دنیا کے چاروں کونوں میں پھیل جاتی ہے۔ ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ مصلی پر بیٹھ کر ان 4 رکعت کی تیاری کر رہا ہے، اس کے سر پر اپنا پر پھیلائے اور اس کی ہر آپ پر آسمان کی طرف دیکھ کر آمین کہے۔ آپ خود سوچیں، جب آسمان کے وہ نورانی فرشتے جو گناہوں سے پاک ہیں آپ کے نئے گھر کی تمنا، بیٹی کے نصیب، رکے ہوئے کاموں کے لیے گواہ بن کر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، تو کیا دنیا کی کوئی طاقت آپ کی دعا کو قبول ہونے سے روک سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ دوستو، ابھی جو 4 رکعت نفل پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس سے پہلے میری ایک بات بہت دھیان سے سنیے گا۔ یہ بات آپ کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ جہاں ایک طرف یوم عرفہ کے دن اور اللہ کی رحمت عروج پر ہوتی ہے اور کروڑوں لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، وہیں پر بد نصیبی کی آخری حدیں دیکھ کر کہ اس عظیم دن بھی 4 قسم کے ایسے بد نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ پاک معاف نہیں فرماتا، ان پر رحمت کی نظر نہیں ڈالی جاتی اور ان کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ ساری رات مصلی پر رو رو کر گزار دے۔ آپ نے فوراً سوچنا ہے، اپنے دل میں جھانکنا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ آپ کے اندر ان 4 میں سے کوئی ایک عادت یا گناہ تو موجود نہیں۔ اگر ہے تو اس نماز کو شروع کرنے سے پہلے فوراً سچی توبہ کریں تاکہ آپ کا نام رحمت والی فہرست سے کٹ نہ جائے۔ پہلا بد نصیب شخص وہ ہے جو غرور اور تکبر کرتا ہے، یعنی جو دوسروں کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، تکبر میری چادر ہے، جو میری چادر پر ہاتھ ڈالے گا میں اسے تباہ کر دوں گا۔ دوسرا بد نصیب شخص وہ ہے جو دکھاوا کرتا ہے، یعنی جو عبادت یا بھلائی صرف لوگوں کو دکھانے اور تعریف سننے کے لیے کرتا ہے۔ ایسے شخص کی کوئی نماز، کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ تیسرا بد نصیب شخص وہ ہے جو دل میں کینہ اور بغض رکھتا ہے، یعنی جس کے دل میں دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے نفرت ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے اور دشمنی بری ہوتی ہے۔ جب تک دل صاف نہیں ہوگا، آسمان سے رحمت نازل نہیں ہوگی۔ چوتھا بد نصیب شخص وہ ہے جو حرام مال کھاتا ہے یا جس کی روزی میں حرام کی کمائی شامل ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حرام نوالے سے پلنے والے جسم کی کوئی بھی دعا آسمان تک نہیں پہنچتی۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اگر آج اس عظیم دن پر آپ ان 4 رکعت کا پورا اثر چاہتے ہیں تو ابھی اسی وقت مصلی پر بیٹھنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کریں، اپنی پرانی غلطیوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے رو لیں اور سچی توبہ کر لیں۔ اب جب آپ کا دل ہلکا پاک ہو جائے، بالکل پاک ہو جائے، تو آئیے پورے دھیان کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ان 4 رکعت کی نیت کیسے کرنی ہے اور ان میں سے کون سی صورت پڑھنی ہے۔ دوستو، آپ پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ اس عظیم عبادت اور وظیفے کا پہلا حصہ سمجھ لیں۔ اس پورے عمل کو میں نے 2 حصوں میں بانٹا ہے۔ ان دونوں حصوں کے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے ایک بھی قدم چھوڑ دیا تو اس وظیفے کا اثر ادھورا رہ جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے یوم عرفہ کے دن عصر کے بعد سے لے کر مغرب کی اذان کے درمیان کسی بھی وقت بالکل پاک صاف ہو کر مصلی پر بیٹھنا ہے۔ اب آپ نے کھڑے ہو کر پہلے صرف 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت کے الفاظ بہت آسان ہیں۔ اپنے دل میں یا زبان سے بولیں کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نفل نماز یوم عرفہ کے خاص وظیفے کی واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میں رقابہ شریف کی طرف۔ پھر آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر اور ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد پہلے آپ نے ثنا پڑھنی ہے، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر پوری سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ جب آپ وللضالین پڑھ کر آمین کہہ لیں تو اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی سب سے پیاری اور چھوٹی سورت سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ لیکن دھیان رہے، پہلی رکعت میں آپ نے سورہ اخلاص صرف ایک بار پڑھنی ہے، پھر آپ نے سکون سے رکوع اور سجدے کرنے ہیں۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر دوسری رکعت میں بالکل اسی طرح پہلے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر سے ایک بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع اور سجدہ مکمل کر کے آپ نے اتحیات میں بیٹھ جائیں۔
अत्तहियात दरूद इब्राहिमी और दुआ पढ़ने के बाद आपने दोनों तरफ सलाम फेरना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन याद रखें, सलाम फेरते ही आपने मुसल्ले से उठना नहीं है और ना ही किसी से बात करनी है, क्योंकि ये इस इबादत का सिर्फ पहला हिस्सा है। असल करिश्माती तब्दीली और मुसीबतों को टालने वाला जो आखिरी तरीका है वो इसके फ़ौरन बाद शुरू होता है। अब इसके बाद जो आखिरी 2 रकअत नफल नमाज आपने पढ़नी है, इनमें एक ऐसी ख़ास सूरत शामिल करनी है जो आपके सारे रुके हुए काम बनाएगी। वो आखिरी 2 रकअत आपने किस तरह अदा करनी है और सलाम फेरते ही उंगलियों पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है, आइए इस दूसरे हिस्से को एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, पहली 2 रकअत नफल नमाज अदा करने के बाद और अगली 2 रकअत नफल शुरू करने से पहले मुसल्ले पर बैठे बैठे आपने एक ऐसा ख़ास अमल करना है जो तकदीर के बंद दरवाजे खोल देता है। इस्लामी हवाले से देखा जाए तो यौम अरफा के दिन पहले कलमे और इस्तग़फ़ार की इस तस्बीह की जो अहमियत है वो दुनिया के किसी और दिन में मौजूद नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और यौम अरफा के दिन की सबसे अफजल दुआ भी यही कलमा है। इस मुबारक दिन जब आप 2000 मरतबा पहला कलमा और 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते हैं और आसमान पर एक अजीम हलचल होती है। हदीस का मफ़हूम है कि जो बंदा कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह इसकी हर मुश्किल को आसानी में बदल देता है और इसे ऐसी जगह से रोज़ी देता है जहाँ से इसका गुमान भी नहीं जाता। यकीन जाने, यौम अरफा के दिन सिर्फ एक बार पूरे दिल से किया गया यह अमल आपके पूरे साल के रिज़्क़ का इंतज़ाम कर देता है। अगर बरसों से आपकी कमाई रुकी हुई है, घर में बरकत नहीं है या कर्ज उतर नहीं रहा, तो ये 2 तस्बीह दुनिया की हर उस चीज़ को आपके कदमों में ले आएगी जो आज आपको नामुमकिन लगती है। जब आप पहले कलमे से अल्लाह की तौहीद बयान करते हैं और इस्तग़फ़ार से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तो रब्बे ताला आपके पिछले सारे हिसाब साफ करके आपकी तकदीर को नए सिरे से लिख देता है। अब इस अजीम तस्बीह को मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद आपने उठना नहीं है, बल्कि अगली 2 रकअत नफल नमाज के लिए खड़े होना है। इन आखिरी 2 रकअत नफल को पढ़ने का तरीका पहली 2 रकअत से बिल्कुल अलग और थोड़ा सा ख़ास है। वो आखिरी 2 रकअत आपने किस तरह अदा करनी है और इनमें कौन सी ख़ास तस्बीह पढ़नी है, सूरत पढ़नी है, आइए इसके आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ चलते हैं। दोस्तों, पहले कलमे और इस्तग़फ़ार की तस्बीह मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद अब आपने मुसल्ले पर ही खड़े होना है और इस अजीम तरीन इबादत के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ना है। अब आपने अगली 2 रकअत नफल नमाज की नीयत करनी है। अपने दिल में पाकीज़ा इरादा करें, नीयत करता हूँ या करती हूँ मैं 2 रकअत नफल नमाज यौम अरफा के आखिरी बाबरकत हिस्से के वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। फिर आपने बोलना है अल्लाहु अकबर और हाथ बांध देने हैं। अब आप इन 2 आखिरी रकअत का तरीका पहली 2 रकअत से थोड़ा अलग और ख़ास है। हाथ बांधने के बाद आपने सना और सूरा फातिहा पढ़नी है, लेकिन इस बार सूरा फातिहा के बाद आपने सूरा कौसर इन्ना आतैना कल कौसर पढ़नी है। सूरा कौसर दुनिया की हर तंगी और दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए सबसे ताकतवर सूरत है। पहली रकअत में इस सूरत को एक बार पढ़ें, फिर सुकून से रुकू और सजदा करें। इसके बाद दूसरी रकअत के लिए खड़े हो जाएं। अब दूसरी रकअत में दोबारा सूरा फातिहा पढ़ें और इसके बाद फिर से एक बार सूरा कौसर की तिलावत करें। फिर रुकू और सजदा मुकम्मल करने के बाद आप अत्तहियात में बैठकर सलाम फेरें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आपका नमाज का हिस्सा मुकम्मल हो चुका, लेकिन इस पूरे वजीफ़े की जो रूह है वो आखिरी अमल है जो अब आपने बैठकर करना है। सलाम फेरते ही आपने दोनों हाथ उठाने से पहले अपनी उंगलियों पर तवज्जो और ध्यान के साथ 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। दरूद इब्राहिमी आपकी दुआ को आसमान तक ले जाने का ज़रिया बनता है। तवज्जो के साथ दरूद शरीफ पढ़ने के फ़ौरन बाद आपने 41 मरतबा सूरा इखलास कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करनी है। हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ें। 41 का ये नंबर अल्लाह के राज़ों से भरा हुआ है जो दुनिया की हर नामुमकिन हाजत को मुमकिन में बदल देता है।
جب آپ 41 بار سورہ اخلاص پوری کر لیں تو اب آپ نے آخر میں پھر ایک بار درود ابراہیم پڑھنا ہے اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ دوستو، یوم عرفہ کی یہ خاص گھڑیاں سال میں صرف ایک بار آتی ہیں اور چند گھنٹوں میں گزر جاتی ہیں۔ اس وقت آسمان سے رحمت کی جو بارش ہو رہی ہے، اس میں اکیلے دعا مانگنے کی بجائے اگر ہم سب ایک دوسرے کے گواہ بن جائیں تو دعا کی قبولیت کا یقین دگنا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آج کی اس عظیم اور مقدس شام جو بہن بھائی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پریشانیاں، گھر کی تنگی یا کوئی بھی رکا ہوا کام ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے اور ان کا نام اس خاص دعا کی فہرست میں شامل کیا جائے، وہ بنا ایک لمحہ ضائع کیے ابھی اسی وقت نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام، اپنی خاص حاجت جیسے نوکری، شادی یا صحت لازمی لکھ دیں۔ یقین جانیں، جب دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے ہزاروں لوگ آپ کے نام پر آمین لکھیں گے تو خدا کی قسم ان میں سے کسی ایک کی آپ بھی اگر رب کو پسند آ گئی تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا اور آپ کی قسمت کا بند دروازہ اسی وقت کھل جائے گا۔ آئیے اس نئے سلسلے کا حصہ بنے، اپنے نام کمنٹ سیکشن میں لکھیں، دوسروں کے نام بھی پر بھی دل سے آمین کہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی جولیاں خوشیوں سے بھر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، میری طرف سے آپ سب کو حج مبارک، میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں حج مبارک لازمی لکھیں۔ انشاءاللہ اللہ اگلے سال ہم سب کو حج کی سعادت ضرور نصیب فرمائے گا۔